बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप साहिबान से ज़िंदगी के कुछ मुशाहिदात शेयर करता हूँ। हो सकता है कि आप के नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हो सके। जब मैं थोड़ा बहुत मुझे समझ आई तो मैं एक मज़हबी और दीनी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। वालिद साहब जो थे वो आलिम दीन थे और गांव के सबसे बड़े मस्जिद थे उसके पेश इमाम थे, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के वो आमिल थे। बहुत दूर दूर से लोग उसके पास आते और कुछ स्पेशलिटी उसके पास थी। उसने बहुत मेहनत की थी और स्पेशलिटी उसकी ये थी कि जो ये बदन पर पोड़े निकलते बड़े बड़े मोटे मोटे, उस वक्त ये बहुत इलाज था ना, एंटीबायोटिक था ना, तो ये बहुत मोटे मोटे पोड़े निकलते थे और लोग आते थे और उससे जब दम कराते तो अल्लाह ताला उसको दर्द तो उस वक्त ख़त्म होता। अगर वो पोड़ा छोटा होता तो गायब हो जाता, अगर बड़ा होता तो उस वक्त पट जाता और आदमी जो होता वो सही सलामत हो जाता। और दूसरी बात, ये बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो होते हैं, ये रोते पीटते हैं तो बहुत तंग करते वालिदैन को, उसको हम बखीली कहते हैं। तो वो जब दम दुरूद उसके ऊपर करता तो अल्लाह ताला उसको उसी वक्त ही करता और फिर वो रोता पीटता नहीं होता। और इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा की होती थी। तो बीवी जो है वो मेके में बैठी होती थी और कोई पूछता नहीं था, क्योंकि वो पठानों का इलाका है। वो हर एक जो है मेरा नाक न कटे, दूसरा कहते मेरा नाक न कटे। तो बस वो फिर वो औरत तो आती थी रोती पीटती, तो उसके लिए वो दम दरूद करके एक कोई उसके अमल सिखाती और वो जब जाती तो 10-15 दिन के बाद वो उसको पूरा जर्ग आता था, उसको ले जाती, बाइज़्ज़त ले जाती थी। ये मैं अपने आंखों से देखता रहा। और जो बड़ी बात थी, वो जिन्नात जो जिस पे आते हैं तो लोग बहुत दूर दूर से आते थे और वो जन्नात का वो दम दरूद करता अल्लाह ताला लोगों को शफा देते। ऐसे कई चीज़ें थी, मगर बुराई की चीज़ वो बिल्कुल नहीं करते, सब अच्छा किया करते थे। बुराई के लिए कि अगर कोई आता, मेरे ये फ़लानी लड़की पसंद है, ये करो, फ़लाना ये है, दुश्मन को मारना है, उन्हें करना है, मैंने किसी को ना मारना है। और ये पसंद ना पसंद वाली बात मैं इसलिए नहीं करता कि तुम्हें तो वो पसंद आ जाएगी, वो भी तुम्हें पसंद कर लेगा, सारे दिन ज़िंदगी मुझे वो कोसती रहेगी। और वालिदैन अगर तुम्हें पसंद है तो उनके पास वालिदैन भेजो ताकि वो रिश्ता दे सही तरीके से। ये तरीका मेरे पास नहीं है, मैं ये नहीं करता था, मगर नहीं करता था। और ये सारी चीज़ें वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता और बस ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। अभी 30 साल के लगभग हुए हैं, वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास छोड़ चुके हैं। तो गांव में, जिस गांव को मैं छोड़ चुका हूँ, हम भाई जो है ये खिदमत देते हैं और लोग जो है जोक दर जोक शाम के वक्त आते हैं और लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। इसी तरह ये काम जो है, यहाँ मेरी बीवी जो है वो भी नेक है और ताजुद गुज़ार और नमाज़ पढ़ने वाली, सब कुछ करने वाली है। तो वो भी इस लोग उसके पास शाम के वक्त बहुत से आते हैं और अल्लाह ताला उनको शफा देते हैं। अल्लाह के रज़ा के लिए कोई उससे लेना देना कुछ नहीं। तो आज उस सिलसिले में जो था, एक लेडी आई थी, अच्छी भली मॉडर्न लेडी थी, ज़माने की थी, पढ़ी लिखी थी। तो उसको कुछ आरिज़ा था। तो फिर बीवी ने जो है वो जो हाजिर करते हैं उसको कि उसको तकलीफ़ है, जब उस पर हाजिरा पड़ा तो उस पर जिन्नात आ गए। फिर वो जन्नात के साथ जो है उसने पूरा बातचीत की। तो फिर मैं भी उधर था, घर में था, तो मैंने वो बातें सुनी। चलो मैंने कहा आपको भी गुज़ार करूं, अगरचे मुझे पहले से ये चीज़ें कई दफ़ा मेरे सामने हुई, कई दफ़ा मैंने सुना और हदीस जो है और कुरान जो है उसकी गवाही देता है। जिन्नात से इनकार जो है वो कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नात, सूरत जिन है, जन्नात का जिक्र हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जन्नात ने ईमान लाए हैं, सूरत जिन में है। और कुरान शरीफ की आखिरी आयत है मिनल जिन्नति वन्नास,
یعنی وہ اللہ جنات کا بھی اللہ ہے اور ناس اور لوگوں کا بھی ہے. تو اس سے انکار تو بالکل کفر والی بات ہے. اور انسانوں سے پہلے جو ہے اس دنیا میں جنات جو رہتے تھے، پھر انہوں نے بہت زیادہ ایک دوسرے کو مارا پیٹا، قتل و غارت کیا، تو اللہ نے پھر انسان پیدا فرمایا. اور یہ جنات کو جو ہے جزیروں میں فرشتے آ کے ان کو مار مار کے جزیروں میں لے گئے. اور ابھی بھی جنات کا آبادی انسانوں سے بہت زیادہ ہے. تو پھر میں نے ان سے سوالات کیے کچھ جو دل میں تھے، تو وہ سوالات میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں. کچھ میں نے کیے ہیں، کچھ مجھے پہلے سے پتہ تھا اس لیے میں نے نہیں کیے. اگر آپ لوگ کوئی ایسا سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ کے دلوں میں ہو تو کمنٹ میں لکھیں. میں اس سوالات اگر دوسری دفعہ آئے گی تو ہم اس سے پورے تفصیل سے وہ سوالات بھی پوچھ لوں. میں نے پہلے اسے کہا کہ یہ جو جنات ہے یہ کس طرح انسان پہ آتے ہیں. اس نے کہا اللہ نے ہمیں جو ہے دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہمارا آپ لوگوں سے سب کچھ مختلف ہے. دنیا میں آپ لوگ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے ہیں، مگر جب آخرت میں جائیں گے تو پھر ہم آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے اور آپ ہمیں دیکھ سکیں گے اور سن سکیں گے. یہ بالکل الٹا ہو جائے گا. بالکل صحیح حدیث شریف ہے، بالکل حقیقت ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے. پھر اس نے کہا، میں نے اسے پوچھا آپ کھاتی کیا ہیں، آپ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارا جو ہے بھوک بہت کم ہے، اور ہم جو ہے زیادہ تر جب آپ لوگ ہانڈی بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، یا پھول ہے یا درخت ہے، انہیں یہ پھول ہوتے ہیں، یہ خوشبوئیں یا جو بو آتی ہے ہانڈی کا، کباب پکتا ہے، جو بھی پکتا ہے، اس کا جو بو آتا ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے. اس سے ہم صحیح ہم کھانا بہت کم کھاتے ہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ لوگ جو ہے ہمارا جسم میں جو ہے گوشت ہے اور اس میں خون ہے، کیا آپ لوگوں کے جسم میں گوشت اور خون ہے؟ اس نے کہا گوشت اور خون ہمارے جسم میں نہیں. اللہ نے ہمیں جیسے آپ لوگوں کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. مٹی ایک مادی چیز ہے، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، اس کو مختلف شکلوں میں ڈال سکتے ہیں، مگر ہم جو ہے وہ آگ کے لو سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا خلق الجان من مارج من نار. سورۃ الرحمن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے لو سے پیدا کیا. جب آپ آگ جلاتے ہیں تو اس میں مختلف مراحل ہوتے ہیں. نیچے جو ہے بالکل آگ نظر نہیں آتی، موم بتی دیکھے، درمیان میں یلو ہوتی ہے، پھر ایک جگہ پہ بالکل بلیو ہوتی ہے، پھر اوپر جا کے اور قسم کی ہوتی ہے. مختلف مراحل میں اس کے مختلف ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرحلے سے یہ جنات پیدا کیے ہیں. تو پھر میں نے اسے پوچھا کہ آپ لوگوں کا جسم ہے، کہ ہمارا جسم ہے مگر آپ لوگ اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ٹچ کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے اسے پوچھا کہ آپ لوگ جب باتیں کرتے ہیں ہم کیوں نہیں سنتے اور ہماری باتیں آپ سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، ہم آپ کی باتیں سب نہیں سنتے، بہت کم سنتے ہیں، وہ بھی کوئی مطلب کی بات ہو، ہم ساری باتیں آپ کی نہیں سنتے. اور جس اللہ کا حکم ہے آپ لوگ ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے. آخرت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کون سی احتیاط ہمیں بتاتے ہیں تاکہ آپ سے بچا جائے؟ تو اس نے بتایا کہ رات کے 12 بجے کے بعد ہمارا دن شروع ہوتا ہے. دن کو ہم دور جاتے ہیں، کہاں بھی نہیں نکلتے، آرام کا وقت ہوتا ہے. اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ رات کے جب 12 بج جاتے ہیں تو آپ ایسی جگہ پہ نہ جائیں جو جگہ خالی ہو، وہاں کوئی رہتا نہیں ہے اور ویران سی ہے، کیونکہ وہ جگہ ابھی ہمارا بسیرا ہے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اور غلطی سے اس کے اوپر پیر رکھو گے اور پھر وہ مر جائیں گے یا نہ تکلیف ہوگی اور زندگی بھر آپ کو نقصان دیتے رہیں گے. اس لیے ایسی جگہ پر جانے کی کوشش نہ کریں
اگر ضرورت پڑے، جیسے زمیندار لوگ جاتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، تو آپ اخ ٹخ کرے، باتیں کرے وہ اونچا اونچا، تو ہم جو ہے ہٹ جائیں گے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ سب کے لیے ہے، خاص کر زمینداروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو رات کو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ دیکھو یہ آپ جو کھانا اس طرح کچھ کھانا تو اور بھی آپ کھاتے ہوں گے۔ اس نے کہا ہاں، آپ لوگ جب ہڈی والا جیسے گوشت سے، مرغی ہے کوئی بھی ہے، یہ ہڈیاں جو ہے اس کو ایسی جگہ نہ پھینکے، ایسی سائڈ پہ کسی جگہ پھینکے، اس کے اوپر جو تھوڑا تھوڑا رہتا ہے آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس کو چاٹتے ہیں اور چاٹنے سے ہمارا کام جو ہے پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف بھی ہے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی گوشت وغیرہ کھا لیں تو اس کی ہڈیاں جو ہے اس کو ضائع نہ کرے، اور اس لیے ہڈی پر پیشاب وغیرہ ٹٹی وغیرہ کی جگہ صاف کرنا گناہ ہے، کیونکہ وہاں سے جنات کھاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ جو ہے یہ لوگوں پہ آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ کہتے کسی وجہ سے ہم پھرتے رہتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں، ہمارا اور تو کوئی کام ہے نہیں، کوئی نمبر دوری کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، فارغ ہے تو فارغ آدمی تو کچھ کرتا ہے، اس لیے ہمیں ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم ایسے پھرتے، ایک نہ دو نہیں بہت سے، تو اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے، باقی اس کے چیلے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے کوئی شریف عورت مرد مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم چمٹ جاتے ہیں، اور ایک دفعہ ہم چمٹ جاتے ہیں تو اس کو خالی نہیں چھوڑتے۔ تو پہلے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی ایک کے اور دوسرا اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، تو ہم بدن کے ساتھ ایسے نہیں چمٹتے، یہ خون جو ہے اس میں ہم اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جب نیا چیز انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو پہلے جب جس میں جنات شامل ہو جاتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ جنات جو ہے، یعنی جو شیطان اور جنات ایک چیز ہے، یہ انسان کے خون میں جس طرح خون بدن میں حرکت کرتی ہے اس طرح یہ جنات بھی خون کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ پھر میں نے اسے پوچھا یہ ذرا بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ آدمی بیمار ہے، یہ عورت بیمار ہے، یہ شخص بیمار ہے، یا اس کی جنات نے حملہ کیا؟ اس نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھیں کہ اس کے کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، دل جو اس کا ہے وہ خفا رہتا ہے، کسی چیز سے دل نہیں لگتا، اور پھر کیا کرتا ہے اچانک اس پہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، اس کے پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد بالکل صحیح ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس کو بگا کے فوراً اسپتال لے جاتے ہیں کہ جی اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا فلانا، وہ ادھر جا کے وہ اس کو ایک نشے کا انجیکشن لگاتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد اس نے ویسے بھی ٹھیک ہونا ہوتا ہے، بس وہ ٹھیک ہو کے واپس آتی ہے، اور پھر جب وہ انجیکشن کا اثر چلا جاتا ہے پھر یہ ہو جاتا ہے۔ یہ انیشیل ہوتا ہے، بعد میں یہ چیزیں پھر نہیں ہوتا جب پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب ایسی بیماری آدمی کو لگ جائے، جو ٹیسٹ وغیرہ سارے ٹھیک ہو، اور اس کے پیر اور ہاتھ ٹیڑھے ہو جائے اور کندھوں پہ بہت وزن ہو، دل بہت پریشان ہو، سمجھو کہ اس کو جنات کا اثرات ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ذرا بتا دیں کہ جیسے آپ لوگوں میں یہ زبان یا دین یا مذہب یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جہاں ہم رہتے ہیں اگر وہاں مسلمان زیادہ ہے تو پھر یہاں مسلمان زیادہ رہیں گے، اور ان کے وہی عقیدے ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، نام بھی وہی ان کے ہوگے، اور زبان بھی اسی طرح ہوگا۔ اگر آپ لوگ پشتو بولتے ہیں ہم بھی پشتو بولتے ہیں۔ اگر اس طرح کوئی انڈیا میں ہے، وہاں جو ہے ہندوازم ہے بہت زیادہ، تو وہاں ہم جو ہے وہ ہمارا مذہب بھی ہندو، زبان بھی ان کی۔ اگر ہم جو ہے انڈیا کے سکھوں کے علاقے میں ہے تو ہمارا نام بھی سکھوں کے، مذہب بھی سکھوں والا، اور سارے ہمارے، کیونکہ وہاں رہتے ان کو دیکھا دیکھی ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر میں نے بولا کہ آپ کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا مردان کے باہر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا، اور اس کے نیچے بیسمنٹ ہے، ایک ہال ہے، وہ ہال جو ہے ہمارے جنات کے لیے مختص ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا انسان،
इंसानों से कोई जाता नहीं, सबको पता है। तो वह हमें जो है उस मदरसे का जो बड़ा मुफ्ती साहब है, बड़ा दीनदार है, बूढ़ा आदमी है, वो आते हमें दर्द देते हैं और वो कुछ हमारे लोग अपने उसके बाद दर्द देते हैं। तो ऐसा जो है हमारा तरतीब है। तो मैं अब वहाँ से आई, फिर मैंने उससे पूछा कि आप देखो अभी ये हमारे पास आई और इसने वो हाजिरा पढ़ा और आप फ़ौरन हाजिर हो गए, तो आप कहाँ थी? कहते मैं जो थी उसी मदरसे में थी। तो फिर तुम्हें किस तरह पता चला कि तुम इधर आई? कहते इसके साथ जो है हम इसको खाली नहीं छोड़ते, तो इसके साथ हमारे साथी हर वक्त रहते हैं और चूँकि मैं उसके हेड हूँ, तो जब आपने हाजिरा पढ़ा तो एक बाग के मेरे पास आई, क्या वो तुम्हें बुलाते हैं? तो वो मैं हाजिर हो गई। ये बात सही है। फिर मैंने कहा, उसे पूछा कि ये ज़रा बता दी कि आप कितनी तेज़ चल सकती हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हम हवा से भी तेज़ चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, बहुत बहुत हमारी स्पीड है, हम सेकंडों में हज़ारों मील दूर जा सकते हैं। ये बात सही, अल्लाह ने हमें ये रखा है। तो फिर मैंने पूछा कि आपका हमारा शक्ल और आपकी शक्ल में क्या फ़र्क है? कहता है जो हम जैसे आप लोगों में मुख्तलिफ़ कौम है, मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, काले हैं, येलो रेस है, सुर्ख सफ़ेद है, मुख्तलिफ़ किस्म का, ये गंदी भी रंग वाले हैं, इसी तरह हम में भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं और उसकी शक्लें भी थोड़ी बदली बदली है। उसने ख़ुद कहा कि मेरी जो शक्ल है या जहाँ मैं रहती हूँ वो इंसानों से थोड़ी मिलती जुलती है, सिर्फ आंखों में फ़र्क है कि हमारी आंखें जो है वो टेढ़ी है, तुम्हारी तरह जैसी ऐसी नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो उफ़क़ी है, वो और किस्म की है। तो आप लोगों की आंखें खूबसूरत है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये बात सही है। तो मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, उसके आंखों की सफ़ेदी थी और काला नहीं था जो जिस औरत पे आई थी, और जगह अजीब किस्म की देखती जो मैं इसको आंखों से डर रहा था कि ये इसकी आंखें कैसी होगी, बाकी वो हमारे साथ तरह थी। उसने कहा हमें कुछ ऐसे हैं जिनके जो पाँव है ये पीछे की तरफ है, यानी जो पंजा है ये पीछे की तरफ है, मगर हमारा कहते हमारा नहीं है, कुछों का है कुछ का नहीं है। तो हम मदरसे में पढ़ते हैं और ये हमारा गुज़र बसर है। तो अगर आप लोगों से कुछ बचना चाहे तो कैसे? कहते साफ़ सुथरा रहे, ज़िक्र अस्कार करते तबर, ये जो आयात कुर्सी पढ़ते रहे, आखिरी कुल पढ़ते रहे, हर वक्त ज़िक्र करते रहें और अल्लाह से पनाह मांगे तो इंशाअल्लाह पहले आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो आप लोगों को नुकसान नहीं देंगे। फिर मैंने उससे पूछा कि आपकी उम्रें कितनी होती हैं? कहते हैं हमारी उम्रें इंसानों से ज़्यादा है, जब तक कोई हादसे में भी मर जाते हैं कोई, मगर जैसे इंसान को अल्लाह ने उम्र दी है ऐसे हमें भी दी हैं, मगर वो इंसानों से 100 साल से ज़्यादा उम्रें हमारी हैं। तो फिर मैंने कहा आप लोग कब्रिस्तान कहते, कब्रिस्तान बहुत कम होते हैं, है मगर वो भी ऐसी वीरानी जगह में हम दफनाते हैं। और जो उम्र जिसको ज़्यादा मिल जाता है वो बूढ़ा हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, फिर न उड़ सकता है न जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके वो क्या करते हैं कि जब वो 100 से आगे बढ़ जाता है तो उसको क्या हो जाता है कि वो उससे बिल्ली बन जाता है और फिर वो किधर मर जाती है और लोग उठा के कचरे में फेंक लेते हैं। ये उसका आखिरी है। अच्छा, ये अजीब बात है। तो फिर मैंने कहा आप किस तरह, आपकी स्पीड क्यों ज़्यादा? क्योंकि एक तो हम जो है अल्लाह ने हमें ये सलाहियत दी है, हमारा जो कमर है पीछे इस पर एक पर लगा होता है और वो पर जो है उससे हम उड़ते हैं, बहुत स्पीड से उड़ते हैं। चलो अच्छी बात। तो फिर आप लोग जो आते हैं, जो बुला लेते हैं, वो आप आ जाते हैं। तो फिर ये आप जब आप आ जाते हैं इस परों से तो आपको तकलीफ़ कब होती है? कहते हैं हाँ, ये मैंने उससे पूछा कि ये ज़रा बताए कि ये मौसम जो है गर्मी है सर्दी है आप पर असरअंदाज होती है? कहते नहीं, ना हमें गर्मी से कुछ गरज, ना हमें सर्दी से कुछ गरज, आग से हम पहले बने हुए, किसी चीज़ से हमें कोई गरज, हमने लिए मौसम कोई नहीं माना नहीं रखता। मगर एक बात है कि हम जब बारिश होता है, बारिश में हम कोशिश करते कि न उड़े, अगर इसमें हम उड़ जाते हैं तो ये हमारे पर पीछे वो गीले हो जाते हैं और गीले होने की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए हम सबको कहते भी हैं कि जो जिसके साथ हम चिमट जाएं, मोहब्बत करते हैं तो हमें बारिश में न बुलाएं,
اس لیے آپ سے عرض ہے کہ آپ کی جب بارش وغیرہ ہوگی تو کسی پہ جنات کو نہ بلائیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی سائز کیا ہے؟ جیسے ہمارے 5 سے لے کے 6 فٹ تک انسان کی سائز ہے نارمل، باقی جو چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، مگر ایوریج سائز جو ہے ہماری وہ 5 سے 6 کے درمیان ہے۔ اس نے کہا ہمارے سائز آپ لوگوں سے بڑی ہے، جب ہم 7 سال کے ہوتے ہیں اور آپ 14 سال کے ہوتے ہیں تو اتنا سائز ہمارا آپ سے ڈبل ہے، تقریباً ڈبل سائز ہے۔ ہاں یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی علم میں اضافہ ہوا۔ پھر میں نے کہا یہ کئی لوگ ہوتے ہیں اس کو جنات کو قابو کر لیتے ہیں اور پھر ان کے لیے عجیب عجیب کام کرتے ہیں، ٹونے وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جیسے دیکھو آپ لوگوں میں ہر مذہب ہے، ہر ذات ہے، اس طرح ہمارے بھی میں ہر مذہب اور ذات ہے۔ یہ برے لوگ جو تم میں ہیں وہ ایسے عملیات کرتے ہیں، اس کو وہ خراب لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، پھر ایسے ان سے چوری کرواتے ہیں کہ جو ہمارے لیے پیسے لے آؤ، پھر وہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، یہ ظلم کرتے، یہ وہ کرتے ہیں جو انسان کرتے، کیونکہ انسان تو اس کو قابو کر لیتا ہے، وہ اپنے اورات سے اس کو قابو کر لیتے، تو یہ ظلم کرتے، اور اللہ اس سے بچائے، اچھی بات نہیں۔ ہم نہ کسی کے پاس پیسے لا سکتے ہیں، نہ کسی کو دے سکتے ہیں، اگر دیں گے تو پیسے کہاں سے لائیں گے؟ کسی سے چوری کر کے۔ تو اس لیے یہ چیز ہمیں بہت ناپسند ہے۔ تو پھر میں نے اس سے کہا یہ تو بڑی بات ہے، آپ نے بہت باتیں بتا دی۔ تو کچھ باتیں جو ہے ابھی ذہن میں زور ڈالتا ہوں کہ میں نے اس سے بہت سے باتیں پوچھی، بہت۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ جب بھی آپ مجھے بلائیں تو آپ حضرات سے عرض ہے کہ کوئی ایسا سوال جو مجھ سے رہ گیا ہو تو آپ لوگ جو ہے کمنٹ میں بتائیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ آئے تو میں اس سے وہی سوالات کروں۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے مختلف مذاہب ہے، تو کہتے زبان اور مذاہب جو ہے وہ اس علاقے کے حساب سے، کیونکہ وہاں علماء مدارس ہے، ہم بھی وہاں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا اثر ہم پہ ہوتا ہے، مسلمان ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ جیسا کوئی علاقہ ہوگا اور جیسے وہاں لوگ ہوں گے اسی طرح اس کا اثر ہم پہ اسی طرح ہوگا، نام کا اثر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ پھر اس نے ہاں ایک بات بتا دی کہ ایک چیز میں ہم ذرا انسانوں سے خفا ہوتے ہیں، انسانوں سے نہیں مگر ہمیں رشک آتا ہے۔ انسان جو عورتیں ہیں یہ اسپیشلی یہ رنگین قسم کے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، مگر ہماری عورتیں جب تک اس نے شادی نہ کی ہو وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، بالکل سفید۔ جس دن اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ تھوڑا رنگین وغیرہ کپڑے پہن سکتی ہے، مگر اس سے پہلے یہ کہتے ہیں ہمارا رواج ہے اور اس طرح چلتا ہے، جو ہمیں بہت دل کرتا ہے کہ ہمارے بھی ہاں رنگین کپڑے، جیسے ہم بچیوں کو کتنے خوبصورت کپڑے پہناتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا سفید کپڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے اس کو کہا کہ یار میری خواہش ہے کہ آپ کو اصلی شکل میں دیکھوں۔ تو اس نے کہا کہ اصلی شکل میں دیکھنا یہ اللہ کی طرف سے، ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے، اور جو انسان پر جب ہم آتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں اوپر رکھا ہے، تو بس آواز آپ سن سکتے ہیں، یہ بھی جس پہ ہم آتے ہیں اس کی آواز ہوتی، باتیں ہماری ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ ابھی ہم اس سے چلے جائیں گے اور آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے کون سی باتیں کی ہوگی تو اس کو ایک بات بھی کا بھی پتہ نہیں ہوگا، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر جب اس سے چلے گئے ہم نے پھر سے پوچھا کہ ابھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک ہم لگے رہے آپ کے ساتھ باتیں کرتے رہیں، کیوں کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ تو اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ لوگ ادھر بیٹھے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ اپنا زندگی کا ایک تجربہ جو تھا، ایک مشاہدہ شیئر کیا تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے۔ بھائی یہ قوم ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں سے پہلے یہ زمین پہ رہتے تھے اور ابھی بھی ہے، جیسے ہم میں اچھے برے ہیں ان میں بھی اچھے برے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ ہم میں کم برے ہیں، ان میں زیادہ برے ہیں، کیونکہ حالات کی وجہ سے، اور جیسا ہمارا مذہب مختلف ہے ان کا بھی مذہب مختلف ہے، جیسے ہمارے نام مختلف ہے ان کا بھی نام مختلف ہے۔ تو یہ سارے جس ہمارے نام جو یہ بات کر رہی تھی اس میں ایک عائشہ تھی، ایک گل رخ تھی، یہ ہمارے نام ہے۔ اسی طرح نبی کے نام کے جیسے مردوں کی بھی وہی نام ہے، اگر وہ کافر ہوگا تو وہی کافروں کے نام ہوں گے، اگر وہ جو ہے ہوگا یہ سکھ ہوں گے تو سکھوں والے نام ہوں گے،
اگر وہ عیسائی ہوگی تو وہ عیسائی والے نام ہوں گے. تو یہ چیزیں سارے آج میرا تجربہ ہوا. اگرچہ مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ تھا مگر میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. کوشش کریں کہ رات کے 12 بجے کے بعد ایسی جگہ نہ جائے جہاں وہ لوگ نہ رہتے ہوں. گھر میں کوئی جگہ ہے، خالی جگہ ہے، تو پہلے ٹک کرو اور بتاؤ تاکہ وہ اس جگہ سے ہٹے اور پھر آپ نقصانات سے بچ سکیں. اور میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشے جو ان میں مسلمان ہیں، ہمیں بھی ہدایت دے. اللہ ہماری آخرت بھی جنت والی بنا دے اور پھر ہمیں وہ جنات جو وہ نیک ہے، اچھے ہے، پارسا ہے، ہمارے پارسا لوگوں کے ساتھ ادھر ملائے. وما علینا الا البلاغ.